اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عکرمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک ملک کا بادشاہ بہت ظالم اور کنجوس تھا۔ اس بادشاہ نے اپنے ملک میں یہ اعلان کروا دیا کہ کوئی بھی شخص کسی فقیر یا مسکین پر کوئی چیز صدقہ نہ کرے، کوئی بھی کسی غریب کی مدد نہ کرے۔ اگر کسی نے ایسا کیا تو اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے۔ یہ بات سن کر لوگوں میں سنسنی پھیل گئی۔ اب ہر کوئی صدقہ دینے سے ڈرنے لگا۔ ایک دن ایک فقیر مجبور ہو کر ایک عورت کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے مجھے کچھ کھانے کے لیے دے دو۔ وہ عورت بولی، ہمارے ملک کے بادشاہ نے یہ اعلان کیا ہے کہ جو کوئی کسی کو بھی صدقہ دے گا اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا۔ فقیر نے کہا کہ تم مجھے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کچھ کھانے کے لیے دے دو۔ اس عورت کو فقیر پر بہت ترس آیا اور اس نے بادشاہ کی ناراضگی اور سزا کی پرواہ کیے بغیر اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اس فقیر کو 2 روٹیاں دے دیں۔ فقیر دعائیں دیتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ بادشاہ کو جب یہ پتہ چلا تو بادشاہ نے اس عورت کی طرف اپنے سپاہی بھیجے اور اس عورت کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے۔ کچھ عرصے کے بعد بادشاہ نے اپنی ماں سے کہا، مجھے کسی ایسی عورت کے بارے میں بتائیں کہ جو سب سے زیادہ حسین و جمیل ہو تاکہ میں اس سے شادی کروں۔ تو اس کی ماں نے کہا کہ ہمارے ملک میں ایک ایسی خوبصورت اور بے مثال حسن و جمال کی پیکر عورت رہتی ہے کہ میں نے آج تک اس کے جیسی عورت نہیں دیکھی، لیکن اس عورت میں ایک بہت بڑا عیب ہے۔ بادشاہ نے پوچھا کہ اس عورت میں کون سا عیب ہے؟ ماں نے کہا کہ اس عورت کے دونوں ہاتھ کٹے ہوئے ہیں۔ بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ فلاں عورت کو میرے پاس حاضر کیا جائے۔ چند سپاہی گئے اور اس عورت کو بادشاہ کے پاس لے آئے جس کے ہاتھ فقیر کو روٹیاں دینے کی سزا میں کاٹ دیے گئے تھے۔ جب بادشاہ نے اس عورت کو دیکھا تو اس کے حسن و جمال نے بادشاہ کو حیرت میں ڈال دیا۔ بادشاہ نے اس عورت سے کہا کہ کیا تم مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہو؟ اس عورت نے کہا کہ اگر تم مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، مجھے منظور ہے۔ چنانچہ دونوں کی شادی ہو گئی اور دونوں ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔ لیکن بادشاہ کی دوسری بیویاں حسد کی آگ میں جلنے لگیں۔ ان کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ بادشاہ اب ہمیں اتنا وقت نہیں دیتا جتنا اس غریب اور نادار نئی دلہن کو دیتا ہے۔ چنانچہ وہ اس فکر میں رہتی ہیں کہ اس نئی دلہن کو کسی طریقے سے بادشاہ کی نظروں سے گرا دیا جائے، لیکن وہ اپنے اس نامذموم ارادے میں کامیاب نہ ہو سکیں۔ پھر اچانک بادشاہ کسی محاذ پر روانہ ہو گیا اور وہاں بادشاہ کو کافی دن دشمنوں سے لڑنا پڑا۔ بادشاہ کی دوسری بیویوں کو یہ بہت اچھا موقع مل گیا۔ انہوں نے بادشاہ کو خط لکھا کہ تمہارے پیچھے سے تمہاری نئی دلہن نے تمہاری عزت کو داغدار کر دیا ہے اور وہ بدکار ہو گئی ہے، اور اس بدکاری کے نتیجے میں اس کے ہاں ایک بچہ بھی پیدا ہو گیا ہے۔ جب بادشاہ کو یہ خط ملا تو وہ آگ بگولا ہو گیا اور بادشاہ نے فوراً اپنے قاصد کو یہ پیغام دے کر اپنی والدہ کے پاس بھیجا کہ اس بدکار عورت کو اس کے بچے کے ساتھ میرے ملک سے نکال دو، اس کے گلے میں کپڑا باندھ کر بچے کو اس میں ڈال دو اور انہیں کسی جنگل میں چھوڑ دو۔ بادشاہ کی ماں نے ایسا ہی کیا اور اس عورت کے گلے میں کپڑا باندھ کر بچہ اس میں ڈال دیا، پھر اس عورت کو اپنے ملک سے دور ایک جنگل میں چھوڑ دیا۔ اب وہ بیچاری اکیلی جنگل میں رہ گئی، لیکن اس عورت کو اپنے اللہ عز و جل سے کسی قسم کا کوئی شکوہ نہیں تھا۔ وہ اللہ عز و جل کی رضا پر راضی تھی۔ وہ بیچاری اسی طرح جنگل میں گھومتی رہی۔ پیاس کی شدت نے اسے پریشان کر رکھا تھا۔ آخر کار دور سے اسے ایک نہر نظر آئی۔ وہ عورت نہر پر گئی اور جیسے ہی پانی پینے کے لیے نیچے جھکی تو اس کا بچہ نہر میں گر گیا اور ڈوبنے لگا۔ جب اس عورت نے اپنے بچے کو نہر میں ڈوبتا دیکھا تو وہ رونے لگ گئی۔ اتنے میں اس کے پاس 2 خوبصورت نوجوان آئے اور اس سے پوچھا کہ تم کیوں رو رہی ہو؟ اس نے کہا کہ میں
پانی پینے کے لیے نیچے جھکی تو میرا بیٹا نہر میں گر کر ڈوب گیا ہے، میں اس کے غم میں رو رہی ہوں۔ ان خوبصورت نوجوانوں نے پوچھا کہ کیا تم چاہتی ہو کہ تمہارا بچہ واپس مل جائے؟ تو اس عورت نے کہا کہ ہاں، میں چاہتی ہوں کہ میرا بچہ مجھے واپس مل جائے۔ ان نوجوانوں نے دعا کی اور اس کا بچہ نکال کر اسے دے دیا۔ پھر ان نوجوانوں نے پوچھا کہ اے رحم دل عورت، کیا تم چاہتی ہو کہ تمہارے ہاتھ تمہیں واپس مل جائیں اور تم ٹھیک ہو جاؤ؟ اس عورت نے کہا کہ ہاں، میں چاہتی ہوں کہ میرے ہاتھ مجھے واپس مل جائیں اور میں ٹھیک ہو جاؤں۔ اور پھر ان نوجوانوں نے دعا کی اور اس کے ہاتھ بالکل ٹھیک ہو گئے۔ اس عورت نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور حیرانی سے ان نوجوانوں کو دیکھنے لگی کہ جن کی برکت سے اسے اس کا ڈوبا ہوا بچہ بھی مل گیا اور اس کے کٹے ہوئے ہاتھ بھی مل گئے۔ ان نوجوانوں نے پوچھا کہ اے عظیم عورت، کیا تم جانتی ہو کہ ہم کون ہیں؟ اس عورت نے کہا کہ نہیں، میں نہیں جانتی۔ تو عورت کا جواب سن کر ان نوجوانوں نے بتایا کہ ہم وہی 2 روٹیاں ہیں جو تم نے ایک مجبور سائل کو دی تھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو غریبوں، مسکینوں اور فقیروں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، کمنٹ اور شیئر کریں۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔